علا لکھ دیا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ان کو شمس ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر دجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر دجا لکھ دیا ہے، اور بدر دجا لکھ دیا ہے، مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، گوہ صدیق و فاروق و عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، ختم سب انبیاء کی کہانی وہی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، اب نبینا قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، پتھروں کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، پتھروں کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، ان کو شمس ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر دجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر دجا لکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ تاریخ اسلام کے اس مبارک سلسلے کی آج 44ویں مجلس ہے جس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس مبارک دین اسلام کی تاریخ سے ایک مسلمان کے لیے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر خاص طور پہ فتنوں کا یہ دور، فتنوں کا یہ ماحول، اس میں ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے اپنے ان محسنین اور ان حضرات کی زندگیوں سے ضرور واقفیت ہو جنہوں نے ہر قسم کے حالات میں، تکلیفوں میں، مشقتوں میں، مصائب میں قربانی دی، لیکن اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ پر سلسلہ رسالت کی تکمیل ہو گئی، اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء ہے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے، لیکن اس ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو جو سلسلہ عطا فرمایا وہ سلسلہ تھا سلسلہ خلافت۔ نبوت ختم ہو گئی، خلافت شروع ہو گئی، اور خلافت میں پھر سب سے بہترین اور معیاری دور وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے دور خلافت راشدہ۔ دور خلافت راشدہ ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہوا کہ خلافت راشدہ کا جب آغاز ہوا تو اس امت کے سب سے پہلے اور بلا فصل خلیفہ جو منتخب ہوئے اس شخصیت کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان کا دور خلافت بہت مختصر ہے، 2 سال 3 مہینے اور چند دن۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس امت نے مل کر اتفاق سے جس شخصیت کو خلیفہ نامزد کیا وہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا دور خلافت ایک اچھا خاصا ہے جو تقریباً 10 سال 6 مہینے سے اوپر ہے، تقریباً 10.5 سال اس امت کے خلیفہ رہے۔ فجر کی نماز میں آپ پر حملہ ہوا مصلی نبوی پہ، مسجد نبوی میں، اور 3 دن زخموں کی حالت میں رہ کر 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد اس امت کے تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا دور خلافت سب سے زیادہ ہے، تمام حضرات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے کہ 11 سال 11 مہینے اور اس سے اوپر کچھ دن ہے، تقریباً یعنی 12 سال اس امت کے خلیفہ رہے۔ اور آپ ہی کے دور خلافت میں اس وقت ہماری یہ مجلس چل رہی ہے، اور گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ حالت مظلومی میں اپنے گھر میں دوران تلاوت شہید کر دیا گیا۔
تو آج کی مجلس اس دور کی تقریباً اختتامی مجلس ہے، اور آج کی اور پھر آنے والی مجلس، یہ دو مجلسیں اب اس تیسرے دور خلافت کا بس اختتام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پہ آپ کے سامنے بات چل رہی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک حصہ تو وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر خلافت تک ہے، اس پہ شروع میں بات ہم کر چکے۔ دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات، جس دن آپ کو خلافت ملی اس سے لے کر جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ عرصہ آپ نے کیسے گزارا، کیا حالات تھے، امت کو کیا کچھ دے کر گئے، یہ سب باتیں اس حصے کے اندر شامل ہیں۔ کل مدت خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کتنی ہے دوستو؟ 11 سال 11 مہینے اور 14 دن، یعنی آپ سمجھے کہ 12 سال میں صرف 15 یا 16 دن کم ہے۔ تو ایک طویل مدت خلافت کی آپ کے پاس ہے جی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کیوں شہید کیے گئے؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ آپ کی شہادت میں کون سا طبقہ شامل تھا؟ اور اس معاملے کے لیے کیا ترتیب، کیا پلاننگ کی گئی، کیا ذہن سازی کی گئی، کیا ماحول بنایا گیا؟ اس سلسلے کا بانی مبانی جو شخص تھا اس کا نام آپ کے سامنے بار بار آیا، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے نظام خلافت میں سب سے پہلی نقب لگائی ہے، اور اس شخص نے نظام خلافت امت سے چھیننے کے لیے، اس لیے کہ خلافت وہ نظام ہے کہ جس سے امت ایک مرکز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے دوستو، یہ بات یاد رکھیں، ایک مرکز سے، جیسے کوئی بھی ادارہ ہو اس کی جتنی بھی شاخیں ہوں، لیکن کہتے ہیں بھئی ایک اس کا ہیڈ آفس ہے، کوئی معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو مشکل ہو پیچیدہ ہو پھنس جائے تو کہا جائے گا کہ بھئی آپ ہیڈ آفس سے رجوع کریں، ایسا ہی ہے نا دوستو۔ تو آپ آسان الفاظ میں سمجھے کہ اس امت کے پاس اپنے تمام معاملات کے حل کا جو ہیڈ آفس تھا وہ نظام کیا کہلاتا تھا؟ نظام خلافت کہلاتا۔ اور یہ باطل سے کبھی بھی برداشت نہیں کہ اس امت کے پاس ایک مرکز ہو جہاں سے ایک آواز ہو، ایک ترتیب ہو، ایک نظام ہو، یہ نہیں، تقسیم کر دیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اسی نظام پہ ہاتھ ڈالا۔ باقی تفصیلات آپ حضرات نے سنی کہ کس انداز سے ان بدبختوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک جال بچھایا، ایک ماحول بنایا، اور بہرحال بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ باغی مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔ ایسے موقع پہ جمع ہوئے کہ جب تقریباً صحابہ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ حج پہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے آ کر پہلے مسجد نبوی شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بے اکرامی کی، اور پھر بالآخر آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کے آئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، عین اس حالت میں کہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا تو قرآن کی جس آیت پر گرا، پچھلی مجلس میں بات آئی، وہ آیت کون سی تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ آپ کے سامنے اس کی تصویر بھی آئی تھی نا پچھلی مجلس میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کی طرف سے ان دشمنوں کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں خون بھی وہاں پہ گرا۔ خیر یہاں سے امت کے اندر انتشار کا، ٹوٹ پھوٹ کا آغاز جو ہوا ہے وہ آج تک پھر اپنی جگہ پر نہیں آ سکا ہے دوستو۔ لیکن جو اللہ کے مقبول اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی زندگی مثالی ہوتی ہے، اور ان کی موت امت کے لیے ایک اسوہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بعض لوگوں کی زندگی بھی اللہ کے باغی بن کے گزرتی، اور ان کی موت بھی
ایک عبرت آمیز موت ہوتی. لیکن جو اللہ کے محبوب اور مقبول ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی برکتوں سے امت فائدہ اٹھاتی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. لیکن آج کی مجلس میں آپ ایک جائزہ لیں گے کہ آج تک اس امت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وجود سے، ان کی قربانیوں سے کیا کیا فوائد پہنچے، امت کا ایمان کیسے محفوظ کیا انہوں نے. یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو دور عثمانی کا ایک جائزہ ہم لیں گے 2 مجلسوں میں. پہلی چیز ہے کارنامے ان کے کیا ہے. کارنامے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ کیا ہے. دوسرا یہ کہ ان کی خلافت کا نظام کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا ہے دوستو. جی ان کے جو کارنامے ہیں اس میں 3 باتیں بہت اہم ہیں دوستو. اور آج تک آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جب اسلام کی بات ہوگی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ اس میں ضرور شامل ہے دوستو. پہلی بات یہ کہ ان کے زمانے میں دین اسلام کی فتوحات کہاں تک ہوئی ہے. دوسری بات انہوں نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج تک امت اس احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے دوستو. وہ ہے جمع قرآن کریم کا. تیسرا ان کا اہم ترین کارنامہ ہے مساجد کی توسیع. آج یہ جو بڑی بڑی مسجدیں امت کے پاس ہے، آباد ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں اللہ نے جو جذبہ رکھا ہے کہ بھئی مسجد بنے، کشادہ ہو، اس میں توسیع ہو، اس خوبصورت ہو، اس مزاج کی بنیادوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہے دوستو. یہ 3 باتیں ہیں دوستو. جی پہلی بات ہم کریں گے فتوحات پر جو دور عثمانی میں ہوئی. جی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی جزیرۃ العرب لکھا ہوا ہے. یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ مدینہ منورہ. اس نقشے سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اور پھر ان کے بعد دور خلافت راشدہ میں اسلام کی دعوت کہاں تک گئی. یہ جو جزیرۃ العرب کا ٹکڑا ہے اور بیچ میں یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے دوستو، یہ اس کے نیچے کا پورا حصہ وہ ہے کہ جس میں اسلام نافذ ہو گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں. آپ دنیا میں تھے تو اس پورے جزیرۃ العرب میں تقریباً، اس لیے کہ یہ حصہ باہر تھا بلاد شام کا، باقی اس حصے میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی. آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو خلافت راشدہ کے پہلے مسند نشین کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ان کے آنے کے بعد اسلام مزید پھیلا تو یہ جو حصہ ہے لائن سے اوپر کا جس میں بلاد الشام لکھا ہے، یہ حصہ بھی اسلام کے نظام میں داخل ہو گیا. بات سمجھ گئے دوستو؟ اس کے بعد دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور ان کے دور میں تو کمال ہوا. انہوں نے نہ خود بیٹھے نہ کسی کو بیٹھنے دیا، اور ایسا بھرپور کام کیا کہ اسلام کے نظام کو جزیرۃ العرب سے پہلی دفعہ نکال کے باہر نکلے. اور یہ جو ڈارک گرین آپ کو گہرا سبز نظر آ رہا ہے، یہ پورا، یہ دیکھیں، یہ سارا سلسلہ دنیا کا یہ کن کے دور میں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس میں فارس جیسے بڑا علاقہ اور مصر کے بڑے علاقے بھی شامل تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے کون سا حصہ شامل کیا؟ اب اس کے ساتھ جو ملا ہوا یہ حصہ ہے دوستو، یہ جامنی پرپل نظر آ رہا ہے دوستو، یہ پورا حصہ، یہ پورا حصہ اور یہ پورا حصہ، یہ سب اس میں آئے. آپ کو لگے گا کہ شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کم ہے نا، کم ہے، لیکن ایک کمال کیا ہے انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو پورا سلسلہ ہے یہ تقریباً بر اعظم افریقہ میں رہا ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا کہ جب ہمارے ایشیا تک اسلام کا نظام آیا، یہ آسیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا کہ یہ حصہ یورپ سے لگ رہا ہے، عروبہ، یورپ تک اسلامی لشکر پہنچے ہیں دوستو۔ تو دنیا کے ہر بر اعظم کو کنٹرول کے اندر لیا کس دور میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ۔ آپ دیکھیں ابھی جی، یہ دیکھیں دوستو، 3 بڑے بر اعظم آپ کو، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جب ختم ہوتا ہے تو اسلام کہاں تک پھیلا ہے؟ جی جی جی، یہ دیکھیں آپ دوستو، کس ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ بیچ میں جزیرۃ العرب ہے، اور یہ افریقہ اور اس سے یورپ میں اور اس سے ایشیا میں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ٹرائنگل بنا کر دنیا کے تینوں کونوں کو اسلام کی دعوت کے زیر نگین کر دیا انہوں نے۔ ہر بر اعظم کے اندر اسلامی لشکر داخل ہو گئے اور تقریباً دنیا کا حصہ جو ہے وہ اسلام کی دعوت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات ہے دوستو۔ ہمارے پاک و ہند میں صحابہ اکرام پہنچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور سب سے بڑے لشکر آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اس لیے علماء نے تحقیق کی، یہ جو ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ صحابہ کی قبریں، جگہ جگہ پر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کی جماعتیں آئی ہے۔ اس لیے آپ کے سکر میں صحابہ ہے، پشاور میں صحابہ ہے، ملتان میں صحابہ ہے، یہاں پنجگور میں، قلات میں، خزدار میں صحابہ کی قبریں پہنچی ہے دوستو۔ یہ سب اسی دور میں ہوا جی۔ دوسری بات ہم کریں گے جمع قرآن کریم، اور یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی اہم ترین بات ہے سمجھنے کی۔ آج ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت ہماری زندگی کا معمول بہا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تلاوت کے بغیر نماز نہیں، تلاوت کے بغیر نوافل نہیں، تلاوت کے بغیر تراویح نہیں، تلاوت کے بغیر تہجد نہیں، کوئی عمل تلاوت سے خالی نہیں ہو سکتا، کوئی نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن کریم کو یہ خوبصورت شکل جو آج حاصل ہے کہ آپ میں سے جو ساتھی نماز کے بعد اٹھے تو کوئی مسجد مسلمانوں کی دنیا میں ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ جی میں تو مسجد گیا قرآن نہیں تھا وہاں پہ، ایسا نہیں ہے نا دوستوں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے نسخے پڑے ہوئے سالوں کے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ مسجد کے خادم جو ہیں ہر ہفتے اس کی دھول جھاڑتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ گلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن نہیں ملا۔ قرآن بہت خوبصورت چھپ گئے، اور ایک محفوظ شکل میں آج مصحف ہمارے پاس ہے، سب مطمئن ہو کر اس میں تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس آج کے مسلمان کو، آج کے ہمارے نوجوان کو یہ کیوں نہیں پتا کہ اللہ کا یہ عالی کلام ایک مصحف، ایک جلد میں 30 پاروں میں اس شکل میں جمع ہو کر آج ہمارے تک جو پہنچا ہے، ہم تک آیا ہے، اس کے پیچھے کس محسن کا حصہ شامل۔ باقی دنیا جہاں کی باتوں سے ہم واقف ہیں، لیکن اپنے ان محسنین کے کارناموں سے، ان کی زندگیوں سے ناواقف ہے دوستو۔ شاید گنتی میں کوئی فرد ہو جو آپ کو اس بات کا جواب دے سکے کہ مصحف عثمانی کا کیا مطلب ہے، یا جو آپ کو یہ جواب دے سکے کہ قرآن کریم کو موجودہ شکل دینے والے صحابی کون ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو غور سے سنیں گے کہ قرآن کریم کو جمع کیا کس صحابی نے؟ حضرت عثمان رضی۔ کیسے جمع کیا؟ حالانکہ قرآن تو اترا ہے کن پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور سے دیکھیں گے جی، قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اس پہ 3 دور گزرے۔ کتنے دور؟ 3 دور، عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ پہلا دور قرآن کریم کے جمع کا ہے عہد نبوی میں۔ کس طرح؟ جی آگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم اترتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے 23 سالوں تک، 23 سالوں تک۔
اس دور میں قرآن کریم جمع ہوا ہے، لیکن کس چیز میں؟ فی الصدور۔ صدر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو کہتے ہیں دوستو، سینوں میں محفوظ ہوا۔ اس دور کا مزاج یہ تھا کہ جو آیت آئی، جو سورت آئی، جو حصہ آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی صحابی کو بلوا لیتے جو مقرر صحابہ تھے، اور ان سے کہا جاتا کہ بھئی اس کو لکھ لو، لیکن کوئی خاص چیز یا خاص جگہ نہیں تھی دوستو، کبھی لکڑی کے ٹکڑے پر، کبھی کپڑے پر، کبھی کاغذ پر، کبھی چمڑے پر، کبھی ہڈی پر، متفرق چیزوں میں لکھا گیا۔ لیکن یہ ذہن ضرور بنایا گیا کہ ہر صحابی، ہر صحابیہ قرآن کریم کا جتنا حصہ آئے گا اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ اور سینوں میں محفوظ کیسے تھا کہ نماز، تہجد، تلاوت، نوافل وغیرہ میں خوب اہتمام تھا قرآن کے پڑھنے کا، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جتنا جو چیز دہراتا ہے وہ اتنا یاد ہو جاتی ہے نا۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا۔ عادی کس چیز کا؟ بس کھڑے ہو گئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر۔ دوسری رکعت میں پھر قل هو اللہ احد اللہ۔ کسی نے بڑی ہمت کی تو اس کو کہا جائے گا بھئی اللہ کے لیے 10 صورتیں یاد کر لیں، وہ 10 صورتیں یاد کر لے گا۔ کیا وجہ ہے دوستو کہ ہم نے یہ تقسیم کر دی کہ بھئی یہ حافظ ہے، یہ بچہ حافظ ہے، وہ حافظ ہے، تو باقی ہم کیا ہے پھر؟ کم از کم اتنا تو مجھے قرآن یاد ہو کہ میرے پاس 20 صورتیں ہوں، 25 صورتیں ہوں، سورہ یاسین ہو، سورہ ملک ہو، سورہ واقعہ ہو، کچھ تو یاد ہو۔ بالکل اس کو حافظ کے کندھے پر ڈال کر کے بھئی چلو بھئی ہم تو فارغ ہو گئے، اب یہ سنبھالیں گے، اور قیامت کے دن تو ویسے ہی اس نے 10 کو لے جانا ہے تو میرا بھی کام ہو جائے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ قرآن کی ابتدا جمع ہونے کی سینوں سے ہوئی ہے دوستو۔ جتنا حصہ آپ یاد کریں، 2 آیتیں اس کو اپنی سنتوں میں، نوافل میں، تہجد میں پڑھتے رہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں یہی ترتیب ہوئی۔ لکھا ہوا تو تھا لیکن مختلف چیزوں پر منتشر شکل میں نے آپ سے عرض کیا، اس لیے کہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ خطرہ کیوں نہیں تھا دوستو؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر خود موجود تھے، اور جب تک ایک بڑا خود موجود ہوتا ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو کسی کے واہمہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم ضائع ہو جائے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں کوئی آپس میں لڑ پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات بابرکات موجود تھی۔ تو یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کے عہد میں ہوا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت شروع ہوا۔ جی، عہد صدیقی کا آغاز ہوتا ہے ابھی۔ جی، اب یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک ایسا مرحلہ آیا اس امت پر کہ امت کو کچھ سوچنے کا موقع ملا کہ ہم جو مطمئن تھے، اب اطمینان کی وہ وجہ شاید ہمارے پاس نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں تشریف لے گئے۔ اور مسئلہ کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ پھیلا۔ آپ نے سنا، جگہ جگہ سے خبریں آئی کہ لوگ مرتد ہو گئے، کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے جہاد کا انکار کیا، طرح طرح کے فتنے اٹھ گئے۔ لیکن جو سب سے خطرناک فتنہ تھا وہ تھا منکرین ختم نبوت کا۔ 3 بڑے بڑے لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے پیغمبر چلے گئے، اب نعوذ باللہ ہم اپنی قوم کے نبی بن گئے۔ اور پھر ان میں سب سے بڑا جو مرکزی کردار اور رول ادا کیا وہ تھا یمامہ، جو آج کل بحرین کا علاقہ ہے تقریباً۔ اس میں ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، اس کا نام کیا تھا دوستو؟ مسیلمہ۔ اس مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع بھی ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور جماعت تشکیل دی کہ جا کر کے ان کے خلاف جہاد کر کے ان کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال ایک بڑی جماعت آئی اور اس جماعت میں حفاظ صحابہ کی بڑی تعداد شامل تھی، جو قرآن کریم کے حافظ تھے وہ بھی آئے۔
اس میں بہت بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے دوستوں. ایک بات. دوسری طرف کیا ہوا کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حضور کی زندگی میں اسلام لایا اور آپ کو دیکھا وہ تو صحابی بنا, اور جس نے اسلام قبول کیا اور صحابی کو دیکھا یہ کیا بنا؟ تابعی بنا. اب جو لوگ اسلام میں آئے تو صحابہ کو دیکھ کے آئے, یہ تابعین تھے. تو اب جب حفاظ چلے گئے اور نئے حضرات اسلام میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جمع قرآن کا کہ امیر المومنین اب سستی نہ کریں, اب قرآن کریم کو ایک شکل دے دی جائے ورنہ امت کا بڑا نقصان ہو جائے گا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی جو کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا میں کیسے کر لوں, میں تو نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عمر ان کے پیچھے لگ گئے, بولتے رہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ عمر نے مجھے اتنی دفعہ بولا کہ مجھے شرح صدر ہوا, اطمینان قلبی ہوا کہ واقعی یہ کام کر لینا چاہیے. اب کیسے شروع کریں؟ تو کہا بھئی اس شخص کو بلایا جائے جس پر اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کے لکھنے میں اعتماد کیا ہو. تو جو صحابی اس سلسلے میں قریب بھی تھے اور سب سے زیادہ مشہور بھی تھے تو بلایا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ قاری بھی تھے, کاتب وحی بھی تھے. یہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ قرآن کریم جو منتشر شکل میں ہے کاغذ پہ, کپڑے پر, لکڑی پر, ہڈی پر, چمڑے پر, آپ نے جمع کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر امیر المومنین مجھے حکم دیتے کہ میں احد کا پہاڑ کندھے پہ اٹھا لوں تو اس کو قبول کر لیتا. یہ کام میرے لیے اس سے بھی زیادہ بھاری تھی. تو ساری امت کا بوجھ اٹھانا تھا, کہیں اس میں آگے پیچھے معاملہ نہ ہو جائے. تو پہلے کہتے ہیں میں نے بھی راستہ بنانے کی کوشش کی اور میں نے کہا امیر المومنین جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ حالانکہ مقصد یہ تھا کہ میری جان نکل جائے اس میں سے, میں بچ جاؤں. لیکن انہوں نے کہا یہ کام تو آپ نے کرنا ہے ابھی, اور اس کے جمع کا کام ان کے ذمے لگا دیا. لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہاں تھوڑا سا ایک بات کو سمجھ لیں. آج چونکہ فتنوں کا دور ہے, ہر آدمی کی زبان, قلم, الفاظ, تعبیرات, انداز جری ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا, اب کوئی شرم باقی نہیں رہی. ہر آدمی کھڑے ہو کر نبوت پر, ختم نبوت پر, صحابہ پر, خلافت پر, اہل بیت پر, ائمہ پر جو دل میں ہے وہ بول دیتا ہے. ان پڑھ جاہل آدمی کھڑا ہو جائے گا لیکن اپنے اندر کی غلاظت کو زبان پہ باہر لے آئے گا. یہ فتنہ ہے. ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے بھئی جب اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن جمع نہیں کیا, بعد والوں نے جمع کیا, تو بعد والوں پر تو نعوذ باللہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے. تو بعد والوں سے مراد وہ کون لیتے ہیں؟ صحابہ اکرام لیتے ہیں. اس لیے صحابہ پر اعتماد فرض ہے. اگر ان کو بیچ سے نکالیں گے سارا دین درمیان سے نکل جائے گا دوستوں. تو واسطہ ہے. اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو وحی کو جمع کیا تو ایسا نہیں تھا کہ میں آ گیا, آپ آ گئے, یہ آ گئے کہ جی یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے, وہ کہا جی بسم اللہ لے آئے. نہیں. اس کے لیے ایک ترتیب بنی, ایک سسٹم اور نظام بنا کہ جو آدمی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس بھی قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, دوسرا کہے میرے پاس بھی ہے, تیسرا کہے میرے پاس بھی ہے, اس کے قبول کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک نظام بنا. وہ نظام کیا ہوا آپ غور سے دیکھیں. حکم ہوا کہ جس کے پاس وحی ہے وہ اس کو لے آئے اور اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لائے گا. کتنے گواہ؟ 2 گواہ. اور یہ 2 گواہ گواہی دیں گے اس کی بات پر اور یہ کہے گا کہ میں نے یہ وحی آپ علیہ السلام سے سن کر لکھی ہے, جب تک وہ 2 گواہ گواہی نہیں دے دیں. یہ پہلا سٹیپ, پہلا مرحلہ. یہاں سے کلیئرنس ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ پھر اس شخص کو بھیجا جاتا کن کے پاس؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ سخت آدمی ہے اور وہ کہتے کہ بھئی اگر واقعی یہ وحی تمہارے پاس ہے تو مجھے زبانی سناؤ, دیکھ کر نہیں, زبانی. وہ زبانی سناتے تھے
یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. اس کے بعد اس کو بھیجا جاتا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس, اور وہ ان کا امتحان لیتے. 3 مرحلوں سے ایک آدمی گزرتا, اس کے بعد جا کر اس کی بات کو قبول کیا جاتا. قرآن کریم کو جمع کرنے میں صحابہ نے اتنی احتیاط کی ہے دوستو. ان مراحل سے گزرنے کے بعد اس کو کاغذ پر لکھا گیا, لیکن ایک کتابی شکل نہ تھی. غور سے سنیں, صحف بن گئے لیکن مصحف نہیں بنا. یہ جملہ سمجھے دوستو, کیا بن گئے؟ صحف. الگ الگ صحف تو بن گئے لیکن مصحف نہیں بنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض طلبہ ہوتے, اسٹوڈنٹ, وہ نوٹس لکھتے ہیں نا, ایک پیپر پہ ایک نوٹ لکھ کر اس کو یہاں رکھ دیا, پھر دوسرے پر رکھ دیا, پھر تیسرے پر رکھ دیا, پھر چوتھے پر لکھ کر رکھ دیا. یہ الگ الگ صحیفے ہیں دوستو. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ان تمام صحیفوں کو دیکھ کر, ترتیب دے کر, اطمینان دے کر بلائے, منگائے, اور پھر اس کو ترتیب دے کر اس کی بائنڈنگ کر کے ایک جلد بنا لے. اب یہ صحیفے نہیں ہوں گے, اب یہ کیا ہوگا؟ مصحف بن جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا, لیکن جمع کر کے جو لکھا گیا تو وہ کیا بن گئے؟ صحف بنے. الگ الگ حصوں پر کاغذات پر لکھا گیا, لیکن مصحف ابھی تک نہیں بنا, الگ الگ تھے. اور ان صحف میں لکھائی کی ترتیب اور لہجوں میں فرق کی گنجائش تھی. لکھنے کا جو انداز تھا اس میں بھی فرق تھا. خط میں فرق ہوتا ہے نا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ لہجوں میں بھی فرق تھا. یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن ذرا مشکل بات ہے, گہری سی بات ہے کہ قرآن کریم کے لہجوں میں فرق ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ عرب میں چند بڑے بڑے قبائل تھے, بنو طے, بنو حوازن, بنو حذیل, بنو تمیم, 7 بڑے قبائل کا نام آتا ہے, اور ہر قبیلے کا لہجہ الگ الگ تھا. لہجہ آپ آسان سمجھ لیں, جیسے ہم سب اردو بولتے ہیں, لیکن ایک اردو آپ کراچی والے ہم بولتے ہیں, آپ اگر دہلی چلے جائے تو ان کا الگ اسٹائل ہو جائے گا, آپ کسی اور شہر چلے جائے تو ان کا انداز الگ ہو جائے گا. ہر زبان میں علاقہ بدلتا ہے, لہجہ بدلتا چلا جاتا ہے دوستو. تو قرآن کریم کے لہجے الگ الگ تھے. افریقہ والے جب قرآن پڑھتے تھے ان کا الگ انداز تھا, عرب کے لوگ پڑھتے تھے الگ انداز تھا, عجم کے لوگ پڑھتے تھے الگ انداز تھا. لیکن یہ قابل قبول تھا, اس لیے کہ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس معاملے کو نہیں چھیڑا گیا, اور کہا گیا کہ بھئی سب قرآن پڑھتے رہے, چاہے اپنے اپنے لہجے میں پڑھتے رہے. یہاں تک پہنچ گئے دوستوں جی. اب بات آئے گی عہد عثمانی کی. اب قرآن کریم کے جمع کا اصل مرحلہ آ رہا ہے جی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, آپ کے دور میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی آرمینیا میں. یہ ایک ملک ہے آرمینیا, اور یہاں ایک بڑا لشکر, اسلامی لشکر گیا, اور جب وہاں پہنچے تو صحابہ نے ایک عجیب منظر دیکھا, اس لیے کہ وہاں مسلمان بھی نئے نئے قبائل تھے. کیا دیکھا کہ جو نئے لوگ اسلام میں آئے تھے وہ قرآن کی تلاوت الگ الگ لہجوں میں کر رہے تھے. یہ بات تو ابھی آپ نے سن لی, الگ الگ لہجوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. شام کے لوگ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات, کوفہ کے لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں پڑھ رہے تھے. دونوں درست تھے, لیکن لہجے اور انداز میں کیا تھا؟ فرق تھا. لیکن اب چونکہ تعداد بڑھ گئی, سرپرست دنیا سے چلے گئے یا سرپرست بہت دور مدینہ میں بیٹھے ہوئے, تو نتیجہ یہ تھا کہ اس پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں. وہ کہتے تھے بھئی تم لوگ غلط قرآن پڑھ رہے ہو, وہ کہتے تھے تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو. اب آپس میں اختلاف کی فضا بننا شروع ہو گئی امت مسلمہ کے اندر. ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ ساری کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آنے والے خطرے کو بھانپ لیا کہ اگر امت کے اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو آگے زبردست جنگ ہو جائے گی آپس میں. لہذا جب یہ واپس مدینہ آئے تو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین امت کو انتشار سے بچائیں, اور اب ایک مصحف کو ایک لہجے میں جمع کر لیں.
مصحف بھی ایک کریں, صحیفے ختم کر دیں, ایک مصحف ہو, ایک جلد ہو, اور لہجے جو الگ الگ چل رہے ہیں آپ علیہ السلام نے اجازت دی تھی, اس سب کو ایک لہجے پر لے آیا. اب صحابہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور اتفاق ہوا کہ اب قریش کے لہجے پر قرآن کریم کو جمع کیا جائے گا. کن کے لہجے پر؟ قریش کے لہجے پر. یہ یاد رکھیں, اس لیے کہ قریش کا لہجہ عرب کا اصل لہجہ تھا, اور سب سے بڑھ کر قریش کا لہجہ حضور علیہ السلام کا ذاتی لہجہ تھا. تو سب نے کہا کہ بھئی اب سارے لہجے ختم, قریش کا لہجہ, سارے صحیفے ختم, ایک مصحف بن جائے گا. تو کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام. صحف سے ایک مصحف بن گیا. نمبر 2, لہجہ صرف قریش کا آیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ تھا. بڑے بڑے مراکز تھے, بڑے بڑے شہر, ہر مرکز میں کہا کہ ایک ایک نسخے کو بھیج دیا جائے. یہی نسخہ مصحف عثمانی کہلایا, جس سے آج تک امت انتشار سے محفوظ ہو گئی. بات سمجھ گئے دوستوں؟ جی. اب آپ دیکھیں گے کہ جب 7 نسخے بن گئے تو 7 نسخے کہاں کہاں بھیجے گئے. سب سے پہلا نسخہ تو مدینہ منورہ میں رکھا گیا, دوسرا نسخہ مکہ مکرمہ میں, تیسرا نسخہ بحرین میں, چوتھا نسخہ بصرہ میں, پانچواں نسخہ کوفہ میں, چھٹا نسخہ شام میں, ساتواں نسخہ یمن میں. یہ اس وقت اسلام کے بڑے مراکز تھے, اور ہر مرکز میں ایک ایک مصحف عثمانی بھیج دیا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ اسی ترتیب پر آپ لوگ آگے نسخے تیار کرنا شروع کر دیں. جی. اور یہ مصحف عثمانی کی ایک تصویر ہے. پچھلی مجلس میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ محفوظ کیا گیا ایک طویل عرصے تک مدینہ منورہ میں, اور بعد میں جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا انہوں نے اس کو محفوظ کیا, اور جب وہ وہاں سے جانے لگے تو اپنے ساتھ یہ ساری نوادرات اور قیمتی چیزیں یہ ترکی منتقل کر دیں. تو آج تک ترکی استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں یہ سب نسخے وغیرہ محفوظ کر دیے گئے. جی. تیسرا جو کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا وہ کیا تھا دوستو؟ مساجد کی توسیع کا کارنامہ تھا. تو انشاءاللہ اس پر بات اور نظام خلافت پر یہ 2 باتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی رہ جائیں گی. یہ انشاءاللہ ہماری آنے والی مجلس کا موضوع ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمارے قریبی عزیز اور نوجوان عالم دین کا آج انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.